السلام علیکم، بات کرو بھائی پاکستان۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سنیں؟ ٹھیک ہے، سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت مہربانی، سلامت رہیں، زندہ رہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام میرا خواجہ علی ہے، خواجہ پاکستان بھائی، سے، اسلام آباد سے بات کر رہا خواجہ صاحب خدا عزت دے آپ کو۔ کیا حکم ہے بھائی، بتاؤ۔ ہوں۔ سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ رجال کشی میں یہ بات مذکور ہے کہ مولا علی کی طرف سے یہ بات منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کا بھی دیکھتا ہوں نا تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ میں اس کو جو نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں۔ سمجھائیے؟ میں خلاف شریعت بات دیکھتا ہوں تو آگ پکڑ کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے نا ان کو دروازہ ان پر مارا، تو اس وقت مولا علی کی غیرت کہاں پر تھی؟ اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو۔ جی ہاں، تو اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں، پھر ایک دفعہ مزید جواب دیتے ہیں نا، آپ سنیے، بہت مہربانی آپ۔ ٹھیک ہے، خدا اوکے، جواب دیتے ہیں۔ ایک منٹ میں کتاب لیتا ہوں۔ عزیزو، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، صحیح مسلم، تالیف حافظ ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیشابوری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، عمراء حکام وقت کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں، آپ کے حق کو منع کر دیں۔ یہ حدیث دیکھیے، یہ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہداہ، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو عمراء آئیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے، نہ میری ہدایت پہ، نہ میری دین پہ، نہ میری سنت پہ ہوں گے، پکے کافر۔ ٹھیک ہے نا؟ وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے، ایسے عمراء بھی ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی، روح انسان کی، شکل حلیہ انسان کی، روح نفس پرسنالٹی ابلیس۔ یعنی کیسے؟ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے، جو خلفاء آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، بظاہر انسان، حقیقت میں شیطان۔ یعنی شیطان اگر انسانی روپ میں آ جائیں تو آپ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے عرض کیا یہ جملے تو آپ کے بڑے خطرناک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد تو بڑی مصیبت ہوگی، تو بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے بعد، ہم کیا کریں؟ کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک۔ حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس زمانے میں کیا کروں؟ یہ حذیفہ جو ہے یہ عثمان کی خلافت میں اس کی وفات ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے، نہیں فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، تم اس بادشاہ وقت کا جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو اور اس کی بات کو مانو، اگرچہ وہ وان ضرب ظهرك، وہ بادشاہ آپ کے پشت پر مارے، کوڑے سے آپ کے پشت کو مارے، واخذ مالك، اور تیرے مال کو بنا حق وہ چھین لے، پیسہ بھی تیرا چھین لے اور تجھے مارے بھی، اس کی طاعت کرو، فاسمع واطع، پر اس کی بات سنو، اس کی طاعت کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا؟ تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہاری اپنی کتب میں یہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ خلیفہ آپ کو مارے بھی، آپ کا مال بھی چھینے، وہ شیطان بھی ہو، اتنا بے ایمان کافر، نہ ہدایت پر ہے، نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، اتنا پکا کافر کہ ظاہر میں وہ انسان ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، خلفاء ثلاثہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو مسلم میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ہو تم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نقل کیا ہے، وہ آپ پہ ظلم بھی کریں تو اس کی اطاعت کرو، طاعت کرو، اس کی بات سنو۔ ہم تو نہیں کہتے اس کی بات سنو طاعت کرو، ہم تو کہتے ہیں اگر طاقت نہ ہو تو تقیہ واجب ہے، اس کے خلاف جہاد نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے نزدیک جو روایت ہے ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام، ملاحظہ فرمائیے عزیز۔ یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جز نمبر 2،
شاپکو میں مقدسہ، یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 48، 48واں حدیث۔ اس حدیث میں تفصیل ہے کہ عمر نے جب حملہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فوثب علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام اچھل پڑے، فاخذ بتلابیب عمر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی کمر، جو ناڑا کی جگہ ہوتے ہیں، ناڑا، اچھا، یہ وہاں سے پکڑ لیا، ثم حزہ، پھر اس کو عمر کو اٹھایا، پھر دے مارا زمین پر، فصرعہ، دے مارا اس کو زمین پر، ووجہ انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک پہ، اب کس طرح وار کیا، تپڑ مارا، مکہ مارا سلام اللہ علیہ، اس کے ناک پر اور اس کے گردن پہ وار فرمایا، وہم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما اوصى به من الصبر والطاعة۔ امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کو قتل کرتے، لیکن ان کو یاد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، کہ فرمایا تھا کہ صبر کرو اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرنا ان لوگوں کو۔ فقال والذی، پس فرمایا، والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، یبن الصحاب، ایک بدکارہ عورت کے حرام زادہ اولاد، لولا کتاب من سبق، اگر اللہ کی جانب سے مجھے اللہ کی جانب سے مجھے لیٹر ریٹن آرڈر نہ آتا، اللہ کی جانب سے ریٹن آرڈر نہ آتا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، اللہ کی جانب سے مجھ سے عہد نہ لیا ہوا تھا تو تو آج سیکھ جاتا، میں تجھے سبق سکھاتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ فارسل عمر یستغیث، عمر کو جب پتہ چل گیا کہ اب مجھے قتل نہیں کر رہا تو چلانے لگا، او مجھے بچاؤ، علی مجھے قتل نہ لے، او مجھے بچاؤ، او مسلمانوں آ جاؤ، میرا خون کرنے لگا یہ آدمی۔ بہت سارے لوگ داخل ہو گئے اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک عہد تھا کہ انہوں نے قتل نہیں کرنا ہے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وعدہ تھا کہ اگر ان کے پاس انصار نہ ہوں تو وہ جہاد نہ کریں، ٹھیک ہے بھائی، یہ تھا۔